زمین ساری اللہ کی ہے، لیکن اس ساری زمین میں سب سے اچھی جگہ مسجد، وہ سب سے اچھی جگہ مسجد کیوں ہے؟ مسجد بننے سے پہلے یہ جگہ بھی عام جگہوں کی طرح تھی، لیکن اب چونکہ اللہ کا گھر اس پر بن گیا ہے، اب یہ سارے بنگلوں سے، ساری کوٹھیوں سے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، گورنر ہاؤس سے، وزراء کی کوٹھیوں سے جو اربوں روپے سے بنی ہوئی ہیں، ان سب سے یہ بہتر ہے مسجد۔ اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے گندی جگہ بازار، کیونکہ ابلیس جہاں شکار کرتا ہے نا، وہ بازار ہے، اور ابلیس جہاں آنے سے گھبراتا ہے وہ مسجد ہے۔ تو مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، آپ سب سے اچھی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ سب سے اچھی کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو۔ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر مسلمان مانتا ہے کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ تو اس کو سب سے اچھا بنایا کس چیز نے ہے؟ اللہ کے ذکر نے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ہے، نعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ہے، جی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اس نے ساری زمین میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کو دیا ہے؟ مسجد کو۔ اب مسجد، یہ مسجد جو ہے ہو سکتا ہے 2 کروڑ میں بنی ہو، 3 کروڑ میں بنی ہو، جی، اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ہو سکتا ہے 100 کروڑ میں بنا ہو، 150 کروڑ میں بنا ہو، 200 کروڑ میں بنا ہو۔ تو جو 200 کروڑ میں بنا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ یہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ تو اس کو اعلیٰ کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے ذکر نے۔ تو اگر آپ بھی اللہ کا ذکر کیا کریں، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کریں، تو آپ بھی اعلیٰ ہو جائیں گے یا نہیں؟ جی بولو تو صحیح یار، کیا مسئلہ ہے؟ اعلیٰ ہو جائیں گے نا؟ تو کون بندہ ہے جو اعلیٰ نہیں ہونا چاہتا؟ اب دیکھو، یہ قومی اسمبلیوں کے ممبر، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر، یہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے یہ 2 ٹکے کے بندے کی بھی پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ووٹ مجھے دینا۔ وہ کاہے کے لیے کرتے ہیں یہ کام؟ اس لیے کہ عزت مل جائے، ہم بڑے ہو جائیں، اسی لیے کرتے ہیں نا وہ۔ تو بڑے قومی اسمبلی کا ممبر بن کر نہیں ہوتے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بن کر نہیں ہوتے،
وزیر اعظم بن کر بڑا نہیں ہوتا بندہ، گورنر بن کر بڑا نہیں ہوتا، بڑا تب ہوتا ہے جب وہ ساری کائنات کا خالق مالک اس کو بڑا بنائے۔ اور اللہ کس کو بڑا بناتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی سنتا ہے، اور وہ جو ہمیں اعضاء دیے ہیں ان سے ہم وہ کام لیں جو وہ کہتا ہے جس نے یہ بنائے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی بات میری ہے؟ نہیں بھائی، اگر تو سمجھ میں آ رہی تو میں بولتا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ دیکھیں یہ زبان جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چمڑا ہے یا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے؟ تو گوشت کا ٹکڑا بولتا ہے؟ اگر بولتا ہے تو یہ ٹانگ کیوں نہیں بولتی؟ یہ ہاتھ کیوں نہیں بولتے؟ کان کیوں نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو اللہ نے قدرت گویائی دے کر اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تو نے بولنا ہے۔ اس لیے یہ بولتی ہے۔ اللہ نے ہاتھ بنا کر ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سرکار کی ذات پر درود پڑھیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ درود بھی اللہ کا فرمان ہے کہ پڑھو میرے محبوب پر، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا کہنا ماننا اللہ کا ذکر ہے۔ ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں ہمارے، تو ان ہاتھوں کو صرف انہی کاموں میں استعمال کرنا جن کاموں میں ہاتھ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ تو یہ ہاتھوں سے جو کچھ کرتے ہیں ہم، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاتھوں سے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ایک اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر پہنچا دیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک بندہ شدید قسم کا پیاسا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس پانی پلا دیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک بندہ بھڑک رہا ہے، تکلیف سے، اذیت میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ اس کے پاس اسے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے، اسے اس کی زبان پر یا چہرے پر مسکراہٹ بنانے کے لیے اگر آپ چل کر جاتے ہیں تو پاؤں کا چل کر جانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے ذکر کی بڑی اقسام ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بنائی۔ بھائی آپ میری طرف توجہ کریں، میں اتنا فالتو نہیں ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں، میں آپ کی نجات کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کوئی دوڑا نہیں سنا رہا، کوئی لطیفہ اور کوئی چٹکلا نہیں سنا رہا، اس لیے آپ میری طرف توجہ کریں۔ یہ جلسہ ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ تو پاؤں کا ذکر کیا ہے؟ پاؤں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پاؤں کا ذکر کیا ہے؟ اذان ہوئی، اللہ کے منادی نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
آؤ نماز کی طرف، آؤ چھٹکارے کی طرف، نجات کی طرف، فلاح کی طرف، برتری کی طرف، شرافت کی طرف، عزت کی طرف، عظمت کی طرف۔ تو بندہ چل پڑا۔ یہ پاؤں کا ذکر ہے، پاؤں اب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے رہا ہے، 10 گناہ مٹا رہا ہے اس کے، اور 10 درجے اس کے بلند کر رہا ہے۔ تو یہ تو اس میں تو آپ میرے خیال میں آپ متفق ہیں میرے ساتھ کہ سارے اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، یا کوئی ہم نے بھی بنایا؟ بولو نا بھائی۔ سارے اعضاء، ہاتھ اللہ نے بنائے، کان اللہ نے بنائے، آنکھیں اللہ نے بنائیں، ان کی پھر ڈیوٹیاں اللہ نے لگائیں۔ تو زبان اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ نے بس یہ نہیں کہ بنا دی ہے بس پھر اس سے جو بک بک جو چاہے کرتے رہو، نہیں، اس نے اس کی استعمال کی جگہ بھی بتائی ہے کہ صرف کلمہ خیر کہا کرو زبان سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کہو، ہمیشہ لوگوں سے عمدہ بات کرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سرکار کی سنت یہی ہے کہ حضور کی زبان مبارک پر ہمیشہ حق بات جاری ہوئی، ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ وہ الفاظ بولے جو دکھی دلوں کے دردوں کا علاج ہو۔ جی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، بھول دے نہیں او کول مٹھڑے ڈھول دے، بول سانول یار روہی رول دے۔ وہ اتنے میٹھے تھے سرکار کے، بول اتنے میٹھے تھے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، بھول دے نہیں او کول مٹھڑے ڈھول دے۔ جب سرکار کا دیدار ہوا تب سرکار نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو پیر مہر علی شاہ صاحب زندگی بھر یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، زبان اللہ نے دی ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زبان اللہ نے دے کر اس کا یہ بھی بتا دی ہے اس کو اس کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اگر ہم اس اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ظلم کر رہے ہیں ہم۔ کس کے اوپر؟ اپنے اوپر۔ اور شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ باتیں چھپ جائیں گی، یہ باتیں بھول جائیں گی، ان باتوں کو ہم چھپا سکیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو بات منہ سے نکلی ہے وہ 50 جگہ ریکارڈ ہو گئی ہے۔ وَأَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، کرنے والا بھول سکتا ہے
لیکن اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص کوئی معمولی سی بات، کوئی اشارہ غلط اسے چھپانا چاہے گا، ہرگز نہیں چھپا سکے گا خدا سے۔ مجھے آپ بتائیں اگر واقعی آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو ہم بولتے ہیں وہ رب سنتا ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، اس کی تصویر کھینچ لی جاتی ہے، جو بات بھی ہم کرتے ہیں، جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ جس طرح یہ بک بک سارا دن بازاروں میں ہوتی ہے یہ ہو کیوں بھائی؟ یہ سارا دن خرافات، لغویات، بکواسات یہ ہوں پھر؟ یہ تو نہ ہوں پھر، کیونکہ اللہ نے زبان خرافات کے لیے تو نہیں دی، بکواسات کے لیے تو نہیں دی، لغویات کے لیے تو نہیں دی زبان اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بندہ جو اس کو غلط استعمال کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک کرسی مل گئی، سب بن گئے، پھر جو لکھ دیں جی، جو لکھ دیں کسی کے بارے میں، جو آرڈر دے دیں تو بندے کو گرفتار کروا دیں، جیل میں ڈلوا دیں، مروا دیں، جو بھی کر دیں۔ اب یہ بڑا خوش ہے کرسی پر بیٹھا ہوا کہ میں نے اس کو مروا دیا، میں نے اس کو گرفتار کروا دیا، میں نے اس کو جیل بھجوا دیا، میں نے عمر بھر کے لیے اس کو بند کر دیا۔ لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے، یہ جو کچھ اس نے کرسی پر بیٹھ کے کروایا ہے، کرسی اس کو اس لیے نہیں دی کہ وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے۔ آپ لوگوں کو شاید مزہ آ رہا ہوگا میری تقریر کا، لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کا۔ آپ بیٹھے ہوئے ایسے کہ جیسے کوئی میرے خیال میں مہینے سے سوئے ہی نہیں ہو آپ، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ تو ظلم ہمارے اندر اس طرح رچ بس گیا ہے، الامان الحفیظ، اور ظلم میں ہم اتنے ترقی کر گئے ہیں، اور ظلم ہم اپنی اولادوں پر بھی کرتے ہیں۔ جو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا اور اچھی تعلیم نہیں دیتا، وہ باپ اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ باپ اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جو ظلم کر رہا ہے اس پر بھی ظلم ہوگا۔ لیکن یہ مسلمانوں کا، مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نوٹ ہو رہا ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ جو بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، اس کا سب کا حساب دینا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان کا یہ نظریہ ہو، یہ عقیدہ ہو کہ یہ سب ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، گواہ رہنا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن ہمارے سامنے رب ذوالجلال نہ کر دے اسے۔
اور اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اقرأ کتابک، کیا فرمائے گا؟ اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب زندگی ہے، اس کو پڑھ لے۔ یہ تیری کتاب زندگی ہے، یہ میرے فرشتوں نے لکھی ہے، اس کو پڑھ لے اور اس کو غور سے پڑھ کے مجھے بتا کہ میرے کارکنان نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھ دی تیرے بارے میں، کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو، ایسا ہے نہیں۔ بندہ اعتراف کرے گا، یا اللہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، جو میں نے کیا ہے، جو میں نے بولا ہے، جو میں نے کہا ہے، جی وہ سب ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب زندگی پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور پھر سوچ لے کہ تیرا حشر کیا ہونا چاہیے، اور وہاں بندہ 100% کہے گا یا اللہ میں نے ظلم کیے ہیں، بس میں نے اپنے لیے عذاب کمائے ہیں، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اب تو گلشرے اڑ رہے ہیں نا، کرسی مل گئی ہے جی، اور شام کو 1,00,000 1,50,000 2,00,000 4,00,000 روپیہ لے کے بندہ گھر جاتا ہے، اکاؤنٹ جو ہے اس میں لاکھوں روپیہ روز کا آ رہا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شخص اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، اس کو تعلیم اچھی نہیں دیتا، اس کو انسان بنانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ درندہ ہی بڑا رہتا ہے، اس بندے نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے اور اپنی اولاد کے اوپر بھی ظلم کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا صحابہ کرام کا ایک معاشرہ تیار کیا، کہیں کوئی ظلم کا نام و نشان نہیں جی۔ اللہ کی زمین پر عدل قائم کیا، بڑی سکون کی نیند سوتے ہیں سارے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی میری عزت لوٹ لے گا، میرا مال لوٹ لے گا، میرا حق چھین لے گا، کوئی خطرہ نہیں کسی کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے ہی آئے تھے یا ہمارے لیے بھی آئے ہیں؟ یا نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ آ رہی سمجھ؟ مولانا عبد الرحمن صاحب، یہ پابندی تو نہیں لگائی ہوئی ان کے اوپر؟ آپ نے بولتے نہیں ہیں بندے۔ رسول اللہ صحابہ کے لیے صرف آئے تھے یا ہمارے لیے بھی آئے ہیں؟ ہمارے لیے بھی آئے ہیں۔ تو جس طرح صحابہ پر رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا لازم تھا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا لازم ہے یا نہیں؟ تو چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک عورت نے چوری کی اور وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس قبیلے کے سردار نے
صحابہ سے کہا بھائی تنگی کا دور ہے، آپ میری بیٹی کا ہاتھ نہیں کاٹو، رسول اللہ کو مناؤ کہ وہ میری بیٹی کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دیں، پیسہ جتنا کہتے ہو میں دیتا ہوں۔ صحابہ نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹنے سے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو چلو اگر پیسہ ملتا ہے ہم اسلحہ خرید لیں گے، تلواریں خرید لیں گے، بھالے خرید لیں گے، تیر خرید لیں گے، فلاں چیز خرید لیں گے، فلاں چیز خرید لیں گے، تو یہ اچھا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بھائی آپ لوگ میری طرف توجہ کرو، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اب میٹنگ ہوئی صحابہ کرام کی کہ رسول اللہ کے پاس جا کر کہے کون؟ حضرت صدیق اکبر کو کہا گیا کہ آپ کے لیے رسول اللہ اپنے پاس مسند بچھاتے ہیں، آپ کی وہ عزت و تکریم کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ جا کر رسول اللہ سے یہ بات کہیں کہ وہ فاطمہ بنت جہش جو ہے اس کا باپ اس کا تاوان دینے کے لیے تیار ہے، تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، وہ تاوان لے لیا جائے، ہم اس سے تیر خرید لیں گے، تلواریں خرید لیں گے، بھالے خرید لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ کام میں تو نہیں کرتا، کسی اور سے کہو۔ الغرض سب کی نظر حضور کے متبنہ بیٹے حضرت زید بن ثابت پر پڑی، اور ان کو کہا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا حضور نے، آپ جا کر کہو کہ فاطمہ بنت جہش کے ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان سے جو آپ چاہیں پیسہ لے لیں۔ حضرت زید بن ثابت ڈرتے ڈرتے گئے اور بڑی لڑکھڑاتی سی آواز میں ڈرتے ڈرتے انہوں نے ایک دو لفظ بولے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے سے وہ چھڑی حضور نے زمین کے اوپر زور سے ماری اور یہ ارشاد فرمایا تمہارے سے پہلے جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ وہ جن قوموں کو اللہ نے دائمی موت کی نیند سلا دیا ہے قیامت تک کے لیے، ان کے اندر یہی بد کرداریاں اور بد اخلاقیاں تھیں، اسی کی وجہ سے انہیں دائمی موت کی نیند رب ذوالجلال نے سلا دیا ہے کہ ان کے دولت مندوں کے لیے سزائیں نہیں تھیں، غریبوں کے لیے سزائیں تھیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کو پتہ ہے یا نہیں؟ جی آج ہم بھی اسی جگہ کھڑے ہیں کہ بڑوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ آج اعلان ہوا فلاں وزیر صاحب نے اتنے ارب روپے کا گھپلہ کیا ہے، 2 4 6 روز کے اندر مل ملاپ ہو کے
دے دلا کے اخبار میں بیان آ گیا صاحب نہیں وہ تو جھوٹ تھا۔ آج سزائیں صرف غریبوں کے لیے رہ گئیں بس۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بھائی تم نے یہ ظلم کیوں کیے ہیں، تو تم یہ بتا سکو کہ ہاں اس بندے نے یہ بات کہی تھی۔ اور اس طرح کی باتیں آج کل وعظ اور تقریروں میں ہوتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس پر نہ ویلیں ملتی ہیں نہ نعرے لگتے ہیں اور نہ سبحان اللہ ہوتا ہے، نہ مجمع کو جوش آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے نفع والا کام اس جہان میں اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد ہاتھوں کے لیے اللہ کی یاد یہ ہے کہ ہاتھ صرف جائز اور حلال کام کریں۔ پاؤں کے لیے اللہ کی یاد یہ ہے کہ پاؤں صرف نیکی کے لیے چلیں، کسی برائی کے لیے نہ چلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آنکھ کا کام یہ ہے آنکھ صرف حلال دیکھے، نیکی کو دیکھے، برائی کی طرف نہ دیکھے۔ مخبر صادق سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آنکھیں جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا۔ کتنی؟ 3 قسم کے بندے جو ہیں نا ان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایک وہ آنکھ جو تنہائیوں میں اللہ کے خوف سے روتی ہے، وہ جس بندے کی وہ آنکھ ہے نا اس بندے کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اور وہ آنکھ جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے دیکھنے سے، جس کو دیکھنے سے اللہ نے روک دیا ہے، اسے وہ آنکھ کبھی نہ دیکھے۔ اس آنکھ کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، یعنی وہ آنکھ جس بندے کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا بندہ وہ جو مسلمانوں کی مال جان کا پہرا دیتا ہے اور ساری رات جاگتا ہے۔ مسلمانوں کی عزت کا پہرا، مسلمانوں کی جانوں کا پہرا، مسلمانوں کے مال کا پہرا دیتا ہے اور ساری رات جاگتا ہے، اس آنکھ کو بھی اللہ تعالی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ صرف تسبیحاں رولنا اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کو جہاں ضرورت پڑے، آپ کی جہاں ضرورت پڑے آپ وہاں کھڑے ہوں۔ اور آپ کی اولاد کی ضرورت ہے، آپ اولاد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جان کی ضرورت ہے، جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ مال کی ضرورت ہے، مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکے میں رہنے والے مسلمانوں، یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ طیبہ چلے جاؤ،
انہوں نے دفتر چھوڑے، آفس چھوڑے، گھر چھوڑے، بنگلے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، رسول اللہ کے کہنے پر تنے تنہا خالی مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اور جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ مکہ چھوڑ دو، مدینہ طیبہ چلے جاؤ، تب مدینہ طیبہ میں جانا اللہ کا ذکر تھا، مکہ میں رہنا اللہ کا ذکر نہیں تھا۔ تو مسلمانوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ اندھیری قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے اللہ سے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کتنے مضبوط قلعوں میں، عمارتوں میں، بلڈنگوں میں جا چھپو، موت تمہیں وہاں بھی جا کے لے لے گی۔ ایک دن مرنا ہے، اور تمہارے سامنے بڑے لوگ مرے ہوں گے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے بینک بیلنس اٹھا کے لے جاتے ہوئے؟ 50 کروڑ کا بنگلہ لے جاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ 10 کروڑ کی کار قبر میں لے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں آپ؟ کیا اپنے اوپر رحم نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ یہ بات یاد رکھو، سرکار دو جہاں شفیع آسیاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اے رحم کرنے والوں، تمہارے اوپر اللہ رحم فرمائے گا۔ تمہارے اوپر کن کے اوپر رحم فرمائے گا اللہ؟ رحم فرمانے والوں پر، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرے گا۔ جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ جو کسی پر رحم نہیں کرتا، جس کو کسی پر رحم نہیں آتا، اس پر اللہ بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں جی؟ تو آپ اب اپنا انداز زندگی جو ہے اس پر کوئی نظر ثانی فرمائیں گے، یا یہ باتیں اتنی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جی ہاں، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ رحم آپ کتے پر کر دیں تو اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ ظلم آپ بلی سے کریں اس پر بھی خدا جہنم میں ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب کی تصویریں لی جا رہی ہیں، سب کی زندگی کے البم خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کوئی بندہ کسی بات سے انکار نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ تو مسلمانوں، ہمارے اس پاکستان میں اب
حسن اخلاق کا چہرہ مٹا دیا گیا، اچھے اخلاق قبروں میں چلے گئے، اعلیٰ کردار دیکھنے کو نہیں ملتا کہیں۔ جی تسبیح ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حرام کھا رہا ہے۔ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حرام کھانے والے کا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو 40 دن تک ایک نوالا اگر حرام کا آپ کے پیٹ میں گیا ہے تو 40 دن تک اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ الیہ قرآن میں ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی بارگاہ میں صرف پاکیزہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارا دن خرافات، لغویات، یہ خسیس اور خبیث کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتے، یہ ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے الیہ یسعد الکلم الطیب، اس کی طرف صرف کلمات طیبہ چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی بارگاہ میں صرف اعمال صالحہ پیش ہوتے ہیں۔ بس اب اعمال صالحہ کدھر ہے؟ بھائی آپ کا سیٹھ جو ہے، آپ کا سیٹھ یا آپ کا افسر، اس کو جس چیز سے چڑ ہے، جس چیز کو دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے، طیش آتا ہے، آپ وہ چیز اٹھا کر اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ بولو۔ تو جب آپ اپنے سیٹھ یا افسر کی خدمت میں وہ نہیں پیش کرتے جس کو دیکھ کر اسے غصہ چڑھ جاتا ہے، تو فرشتے کلمات خبیثہ اور اعمال خبیثہ جو ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے؟ نہیں، انہیں پہلے آسمان پر روک دیا جائے گا، نہیں نیچے لے جاؤ اس کو۔ تو یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تسبیحاں پھیر رہے ہیں، دل نہیں پھیر سکے شیطان کی طرف سے خدا کی طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں۔ دلوں کو پھیرو خدا کی طرف، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دل اللہ کی یاد میں متوجہ ہوں گے، دل اللہ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں گے تو بات بنے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رسول اللہ کی زندگی، جن کی زندگی کو ہمارے سامنے اللہ نے پیش کیا ہے، مجھے بتاؤ رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے ہے رسول اللہ کی زندگی۔ علماء نے یہ تک بھی لکھ دیا ہے حضور کو ساری زندگی میں اتنی مرتبہ چھینک آئی ہے، اللہ جل شانہ ان علماء حقہ کی قبروں پر لا محدود رحمتیں برسائے جنہوں نے سرکار کے تمام اعمال، افعال، اقوال، ہر چیز نوٹ کر امت مسلمہ کو دے دی۔
یہ جو مجمع ہے اس میں کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی حاجی صاحب، کوئی نمازی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی بندہ ایسا ہے جو ادھر آ کے مجمع میں کھڑا ہو کے کہے کہ میرا کردار بالکل بے داغ ہے، میرے اخلاق بڑے نفیس ہیں، کوئی بندہ کسی میرے عمل کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا؟ کوئی بندہ اتنا صاف ستھرا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں سرکار کی عظمتوں کے، سرکار کے رب نے اعلان کیا فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ رسول اللہ کے رب نے اعلان کیا ہے، اور یہ سورہ ملک کے اندر ہے، یہ ہے 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے نا، اس میں آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی طرف دیکھو، میری طرف توجہ کرو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی خامی دکھائی دیتی ہے؟ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم بار بار دیکھو اور بڑے غور سے دیکھو، تمہیں کوئی کہیں نقص، کوئی عیب، کوئی خامی نظر آتی ہے؟ پھر اللہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھنے والوں کی آنکھیں تھک جائیں گی، درماندہ ہو جائیں گی، چندھیا جائیں گی، لوٹ جائیں گی، لیکن میرے محبوب میں کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اور ہمارا حال وہ تو بڑا ہی پتلا ہے جی، ہمارا حال جو ہے وہ بڑا پتلا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، جتنے زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، جتنی زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں، سانس لینے والی چیزیں ہیں، ان سب میں وہ انسان سب سے برا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ خنزیر کا لوگ نام نہیں لیتے جی، خنزیر بہت پلید چیز ہے، لیکن خنزیر بھی یہ دعا کرتا ہے یا اللہ تیرا نافرمان مجھے نظر نہ آئے۔ تو یہ باتیں میں نے صرف آپ کی نجات کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے اخلاق اور اعمال کا قبلہ درست کرنے کے لیے یہ باتیں میں نے کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور آپ حضرات کو اور مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قبلہ استاد محترم کے ایک ایک لفظ ماشاءاللہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث نجات ہوگا اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ استاد محترم کو حیات خضری عطا فرمائے۔ دوران تقریر ہماری اس بزم میں، ہماری اس خوبصورت محفل میں استاد العلماء استاد حضرت علامہ مولانا مفتی سائیں شفاعت رسول نعیمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے۔ میں اپنی جانب سے ہمارے اس ادارے دارالغوثیہ نعیمیہ کی جانب سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں نکال کر کے ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہوئے۔ آج ہمارے وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، ان کو اعزاز بخشنے کے لیے حضور تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت مولانا محمد اسحاق نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد صالح چارن نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ رب نواز، حضرت مولانا حافظ محمد انور نعیمی، حضرت مولانا حافظ علی نواز نعیمی اور دیگر الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے علماء اور آپ احباب اس آج کی عظیم الشان محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام آنے والے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر نیکی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شیڈول کے مطابق ہماری اس بزم سے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت امیر محمد بروی دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا، اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حضور قبلہ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ بھی انشاءاللہ صدارت فرماتے ہوئے اس ہماری محفل میں، ہماری بزم میں بھی تشریف فرما ہوں گے، اور دیگر علماء کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ خطاب ہوگا۔ اور مدرسے کے جو بچے ہیں جنہوں نے تقریر اور نعت وغیرہ پڑھنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس محفل میں، ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہوں گے۔ اب میں مختصر سا خطاب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمن حسینی بٹ دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ تشریف فرما ہوں اور ہماری اس خوبصورت بزم سے اپنے نورانی الفاظ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے یہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفاعت رسول نعیمی صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ ہم چونکہ مہمان لوگ نہیں ہیں، ہم میزبان لوگ ہی ہیں، اور ہم الحمدللہ یہیں قریب ہی رہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید عبدالرحمن نعیمی صاحب کے حکم پر ہم یہاں حاضر ہو گئے ہیں سارے احباب،
تو لہٰذا آنے والے مہمان حضرات ہی تقریر کریں گے، خطاب وہی کریں گے، باری باری مدرسے کے طلباء انشاءاللہ وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ کوئی اس ماڈل کالونی میں کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے یا جھاڑو مارتے ہوئے 17-18 سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس علاقے میں اس حاجی رحیم جوکھیو گھوٹ میں ہم نے ہمارے سائیں، ہمارے محبوب سائیں حضرت علامہ مولانا سید عبدالرحمن نعیمی صاحب کو پیکر اخلاص و محبت ہی پایا ہے، اور سائیں کی ایک زندگی گزر گئی اس ایریے میں آ کے بچوں کو پڑھانے، ان کی تربیت کرتے ہوئے، انہیں علم دین سکھاتے ہوئے۔ یقیناً آپ کافی احباب محلے والے بھی ہیں اور کافی احباب شہر سے باہر سے بھی تشریف لائیں، دور سے بھی تشریف لائیں۔ اس دور میں بچیوں کی تعلیم ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اور پھر بچیوں کو ادارے میں بھیجنا اور ان کی وہاں رہائش، انتظام و انصرام، جو علماء یہ کام کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کام ہے کتنا مشکل۔ میں اس لحاظ سے بھی حضرت سائیں عبدالرحمن نعیمی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے وقت سے بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، بچوں کا مدرسہ چل رہا ہے، اور پھر بچیاں عزت کے ساتھ آتی ہیں، پڑھتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، اور وہاں اس ایریے میں کسی مرد کا داخلہ بھی منع ہے، پڑھانے والی بھی بچیاں ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے بھی بچیاں ہیں۔ اور پھر اس دور میں اتنے منظم انداز سے اس طریقے کے ساتھ بچیوں کا ادارہ چلانا، یہ ہمارے سائیں کی بڑی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ ادارہ چلانا کبھی بھی آسان نہیں ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم نے سائیں کے مخلص پایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کا جذبہ سائیں عبدالرحمن نعیمی صاحب میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ کل ہم ملنے آئے، میں اور علامہ غلام محمود خان سومرو نعیمی صاحب، ہم وہاں بیٹھے تو چائے پی رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، وہ بھائی ابھی بھائی آئے بھی ہیں میرے خیال میں نے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو سائیں یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سائیں ہم چھوٹے تھے، سائیں ہمیں مار مار کے پکڑ کے لاتے تھے۔ کون کسی کے بچوں کے پیچھے جاتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے لائے کہ وہ قرآن پڑھے، تلاوت کر لے، نماز سیدھی کر لے، روزہ سیدھا کر لے، عبادت سیدھی کر لے، اللہ سے محبت ہو جائے، اس کے رسول سے محبت ہو جائے۔ بندہ پیچھے لوگوں کے بچوں کے پیچھے گراؤنڈ پر دوڑ رہا ہو، یہ محض وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جن کے دل میں الہیت الاخلاص ہو، جن پر اللہ کا خاص کرم ہو، جن پر سرکار کی خاص عنایت ہو۔ ورنہ اس دور میں تو اپنے بچے ہم سے قابو نہیں آتے، دوسروں کے بچوں کو قابو کرنا۔ اس علاقے میں یہ سائیں اللہ کی رحمت ہے، سائیں اللہ کی مہربانی ہے۔ ابھی زندہ ہیں تو شاید آپ گوٹ والوں کو قدر نہیں ہے۔ اب باتیں بھی اچھا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ صرف تنقید کر سکتا ہے، اور بات کر سکتا وہ بڑے طریقے سے کرتا ہے۔ انگلیاں اٹھتی ہیں، کس کس کے سلام آتے ہیں، یہ عشق قافلہ ہے، شہرت و رسوائی ہے۔ کرنا بہت آسان ہے دوستو، بھگتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہاں تنقید کرنا بہت آسان ہے، تنقید کرنے والا 10 روپے کا چندہ نہیں دے گا، بات 1000 روپے کی سنائے گا۔ لیکن جس انسان نے بچوں کو 30 پارے پڑھایا ہوں، ابھی حافظ صاحب میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی انقریب حضرت سائیں مفتی شفاعت رسول نعیمی صاحب کو یہ قرآن مجید کا اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ ایسے بے شمار بچے ہیں، جب کبھی 1 بچے 2 بچے 3 بچے حفظ کرتے ہیں، بدین سے پیچھے دیہات سے، شہر سے، انٹیریئر سندھ سے ان کے والدین آتے ہیں، سائیں کریم ہمیں بلاتے ہیں، ہم آ کے یہاں دعا میں شامل ہوتے ہیں، درس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بے شمار بچے ہیں، کسی کے انسان کے بچے کو پورے 30 پارے علی با تا سا پڑھانا، قاعدہ پڑھانا مذاق ہے کیا؟ پھر ناظرہ قرآن پڑھانا کوئی مذاق ہے کیا؟ پھر اللہ کے 30 پارے حفظ کرانا، وہ بھی سائیں جیسے مزاج کا بندہ، اتنی سختی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ قرآن کو اس کی تمام صفات کے ساتھ پڑھنا اور اس کی اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھانا، یہ ہمارے سائیں کا ہی کمال ہے۔ سائیں بے نظیر آدمی ہیں، سائیں بے مثل آدمی ہیں، سائیں بے مثال آدمی ہیں۔ اللہ کی محبت، سرکار کی محبت
اور اخلاص اور للہیت سائیں میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہے. یقین کریں ہم نے تو کم از کم سائیں کو مہربان پایا, قدردان پایا, حیا والا پایا, سخی پایا, اور دین کی خدمت میں اخلاص اور للہیت ہی ہم نے جب بھی دیکھی ہم نے سائیں میں بخدا یہ دیکھی. ورنہ اتنا بڑا ادارہ بن جانا مذاق نہیں ہے, یہ تقریروں سے نہیں بنتے. اتنی ساری بچیوں کو پڑھانا اور ان کی عزت محفوظ رہنا, ماں باپ مطمئن ہوں, یہ باتوں سے نہیں ہوتا. وفادار ہو تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے نا بات. اب میری تقریر پر سبحان اللہ مت بولیں, سائیں کی اس مہربانی پر سبحان اللہ بولیں. اور اس گوڑ کے آپ جتنے لوگ ہیں, آپ کو سائیں عبدالرحمن نعیمی کی قدر کرنی چاہیے, خدا کی قسم. شکر ہے میں تقریر کر رہا ہوں, یہاں موجود بھی نہیں ہے, اور نہ انہوں نے مجھے بولا یہ باتیں کرنی ہیں. اور یہ بات ہم ہر دفعہ کرتے ہیں, یہاں کرتے ہیں, علماء میں بیٹھتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں کرتے ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا تو خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آپ محلے والوں کو شاکر رہنا چاہیے, آپ کو اللہ نے ایسا بندہ دی ہے. اور پھر مہربانی ہے سائیں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی تیار کیا. حافظ صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, اچھی نماز پڑھاتے ہیں, اچھی تقریر کرتے ہیں. اللہ نے بھی سائیں کے صحیح جانشین بنائے. بارے دیگر بھائی آپ جتنے احباب ہیں اس کار خیر میں کرتے رہیں کام. آپ آج میری تقریر سن رہے ہیں, آج آپ میں سے کچھ لوگ زندہ کل قبروں میں ہوں گے, لیکن یہ ادارہ قیامت کی صبح تک رہے گا. یہ جن بچوں کو آج آپ پھول پہ لائیں گے, یہ قیامت کی صبح تک یہ اجر رہے گا. یہ جو خوبصورت لباس میں بچے یہ میرے الٹے طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جو بچہ سائیں کریم کو بھی سبق آخری سنانے والا ہے, اس کتاب کو قیامت کی صبح تک رہنا ہے, اس دین کو صبح قیامت تک رہنا ہے, اس مسجد کے ممبر و محراب کو صبح قیامت تک رہنا ہے, اس دین کی درسگاہ کے اس ادارے کو صبح قیامت تک رہنا ہے. اور سائیں نے صبح قیامت تک نہیں رہنا ہے, لیکن سائیں کی نیکیاں صبح قیامت تک رہیں گی. اور یہ اس جہان کا بھی اجر ہے, یہ اس جہان کا بھی اجر ہے. ہاں جو ساتھ کھڑے ہیں یہ اجر بھی صبح قیامت تک ان کو ملے گا. بس ہر ایک کا کتنا کتنا حصہ ہے, ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. استاد العلماء حضرت علامہ مفتی شفاعت رسول نعیمی صاحب حافظ ممتاز علی کا قرآن مجید کا آخری سبق سنیں گے. آپ ذرا تلاوت بھی سماعت فرمائیں اور ان کا آخری سبق بھی سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرتين أو مرتين أولا يرون أنهم في كل مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عنس وحشتنا في قبورنا اللهم
ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حافظ ممتاز علی سائیں قبلہ استاد محترم کو اپنا آخری سبق سنا رہے تھے، اور آپ کے لیے خوشخبری الحمدللہ ہمارے ادارے دارالعلوم غوثیہ نعیمیہ سے حافظوں کی سینچری پوری ہو گئی ہے الحمدللہ. سائیں قبلہ کی یہ محنت ہے، 100 سے زیادہ حافظ ہو گئے ہیں. اس حافظ کا 103 نمبر ہے. اس سے پہلے 102 حافظ الحمدللہ مکمل قرآن پاک حفظ کر کے ہمارے ادارے سے، جس میں بچیاں بھی ہیں، لڑکیاں بچیاں اور بچے بھی الحمدللہ. تو حافظ ممتاز علی کا 103 نمبر ہے، 103 الحمدللہ. ہمارے لیے آج یہ جو ہے نا جلسہ ایک اس اعتبار سے بھی خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے نے آپ کو، اس ادارے نے اور اہل محلہ کے تعاون سے اور آپ کی محبتوں سے، آپ کی شفقتوں سے اور آپ کی سرپرستی سے الحمدللہ اس ادارے نے 103 حافظ پیدا کیے ہیں. اور الحمدللہ اس ادارے میں اکثر پڑھانے والے جو استاد بھی ہیں وہ بھی اسی ادارے کے فارغ، بلکہ سب وہ خود یہیں سے پڑھے ہیں، سب یہیں پڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اس ادارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے. تو اب میں بلا تاخیر کے لیے تقریر کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب اس ادارے کے ایک انتہائی ننھے منھے طالب علم، ہمارے آج اصل خطیب یا طالب علم ہیں، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آ کر کے سائیں قبلہ اور مدرسے کے اساتذہ کی تربیت آپ کے سامنے جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے. تو میں آج ہمارے اس ادارے کے ایک ننھے منھے طالب علم جناب عبدالقادر جوکھیوں سے میں عرض کروں گا کہ وہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو تقریر کر کے ہمارے قلوب اذہان کو روشن و منور فرمائے. خطیب جناب عبدالقادر جوکھیوں صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و صلاح کے بعد اسٹیج پر جلوہ افروز علماء زی علی وقار معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں نہ ہو ممتاز، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب ہے کتابوں میں، یہاں قرآن ہے سینوں میں. نہیں ہے تیرا نشیمن، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے چلے جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں اس دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی. کفر و شرک اور بدعقیدگی نے سینوں میں عداوت کے شعلے بڑھائے ہوئے تھے. اس تاریخ دور میں آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے.
وہ رب کائنات جو ہر ظلمت و شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود فرما کر قرآن مجید کی صورت میں انسانیت کو دستور عطا فرمایا، ہدایت کا منشورہ دیا۔ قرآن مجید نے سینوں میں موجود عداوت کو محبت میں بدل دیا، راستے بدل ڈالے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ لوٹیرے معصوم و ہمدرد بن گئے، ظالم و ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، جو مدعو تھا داعی بن گیا، جو قطرہ تھا دریا بن گیا، جو پیاسا تھا ساقی بن گیا، جو جاہل تھا عالم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، معاویہ علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا، خالد بن ولید تھا سیف اللہ بن گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں عرض کروں یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص قربانی سے ہوا، ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے قرآن پڑھنے سے ہوا، اسے سمجھنے سے ہوا، اس پر عمل کرنے سے ہوا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو صحیح العقیدہ اہل سنت کے مکاتب مدارس میں بھیجیں تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں ان کی تجارت، ان کی معیشت، ان کا رہن سہن سب قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور انبیاء صالحین کی دل میں محبت پیدا ہو، علم و اداب کے پیکر بن جائیں، اور بزرگان دین اسلاف امت کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم سائیں علامہ عبدالرحمن نعیمی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ اس امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کے لیے بڑی محنت و لگن سے یہ فریضہ مکمل کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ مفتی اعظم سندھ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللہ نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور شمس العارفین پیر سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے، آمین۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سید امیر محمد بروی دامت برکاتہم العالیہ آج کے ہمارے خصوصی خطیب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ جناب عالی ماشاءاللہ اس بچے کا ٹیلنٹ اور اس بچے کی ادائے گفتگو یقیناً اس بچے کا ٹیلنٹ، اس بچے کا انداز گفتگو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بڑے سے بڑے بندے کو اگر میں مجمع سے بلاؤں تو بات نہیں کر سکے گا۔ مجھے سائیں قبلہ نے جی پہلی مرتبہ یہاں جمعے کے لیے کھڑا کیا نا تو 4 بندے بیٹھے بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور اس مجمع میں بولنا اس معصوم بچے کا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دعا کریں اور ترقی عطا فرمائے۔ 2 بچے اور آئیں گے، سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا، تو میں سلطان بن شاہ نواز بلوچ اور مراد علی بن نوشاد علی جو کیا دونوں الحمدللہ ہمارے محلے کے بچے ہیں، اور سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اسٹیج پر آئیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور قریب قریب بیٹھیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، تھوڑا قریب بیٹھیں، سردی بھی ہے، اور ہمارے خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے بعد حضرت کا خصوصی خطاب بھی ہوگا، کیونکہ آج ہمارا مقصد صرف ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ تو دونوں بچے آئیں، بچے اور بیٹا آگے تشریف لاؤ اور سامنے آ جاؤ۔
جی مراد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مراد بھائی میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے خوش اخلاقی سے پیش نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے پیش نہ آئے تو اس کی بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی سے دینا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے کیا فائدے ہیں؟ اچھے اخلاق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، معاشرے میں امن و سلامتی پیدا ہوتی ہے، باہم پیار محبت کی فضائیں قائم ہوتی ہیں۔ جی سلمان بھائی میں بھی آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ وضو کی فضیلت بیان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، شیطان کے وسوسوں سے نجات دلانے کا طریقہ ہے۔ نماز کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ نماز کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسی عادت ہے؟ حقیقت کے خلاف بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں، یہ انتہائی بری عادت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ہم سب کو بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ دو بچے جو ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک اور وضو اور نماز کے فضائل پر گفتگو کر رہے تھے، ابھی آپ کے سامنے ایک بچی آئے گی، رخسانہ بنت محمد صفوان۔ رخسانہ بنت محمد صفوان وہ تشریف لائیں گی تو انشاءاللہ یہاں آ کے اسٹیج پر تقریر کریں گی۔ تو میرے دوستو، ہم سب آپ کو، یہ علماء آئے ہیں اور یہ سب آپ کو دعوت فکر یہی دیتے ہیں کہ ان اداروں سے جڑ جاؤ، دنیا میں اور آخرت میں یقینی کامیابی ہے۔ الحمدللہ بچی اسٹیج پر آ گئی ہیں تو رخسانہ بنت محمد صفوان یہ تقریر کریں گے۔ نحمدو ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سامعین محفل، دنیا میں جو سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اس کتاب کے پڑھنے کے آداب باقی کتابوں سے منفرد اور مخصوص ہے۔ پہلے جسم پاک کرو، وضو کرو، پھر اسے ہاتھ لگاؤ۔ گندے جسم والے شخص کے لیے قرآن پاک کو چھونا منع ہے۔ حضور اکرم نور مجسم کے اس فرمان ذیشان سے یہ ثابت ہوا کہ امتی مسلمہ میں افضل ترین وہ شخص ہے جو خود قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سامعین محفل، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام
سب کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ایسی فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قرآن کے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا، قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا، فہم قرآن میں مشغول رہنا، مسائل قرآن میں مشغول رہنا، فہم قرآن میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے خود اور اگر وہ اس مشغولیت کی وجہ سے بارگاہ الہی میں التجا و دعا نہ بھی کر سکے تو تمام دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کہتا ہے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ رخسانہ بنت محمد صفوان قرآن پاک کی فضیلت پر گفتگو کر رہی تھیں، اور اس کے بعد ایک بچہ ہے افنان بن ہدایت اللہ، افنان بن ہدایت اللہ، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو اور وہ بھی تقریر کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول